ایک نیت پڑھتا ہوں، اور ابھی نماز کے تعلق سے بھی جو سوال آیا تھا، سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے وہ صحیح ہے کیا؟ مطلب میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے۔ بھائی نے سوال کیا نیت کے تعلق سے کہ جیسے نیت کی بات ہوئی تو نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں، جیسا کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، نماز کا نام لیتے فلاں، کیا یہ درست ہے کیا؟ تو دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لغت اٹھا لیجیے، فقہ کی کتابیں اٹھا لیجیے، یہ معنی نیت دل کا ارادہ ہے، اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو قول اور قرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو نیت دل کا ارادہ ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز، شریعت میں جتنے ارکان ہیں، ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں ہیں، سب کی سب عربی میں ہیں، ٹھیک، عربی میں ہے نہیں ہے۔ کیا ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فارسی میں سکھائی، سنسکرت میں سکھائی، ہندی میں سکھائی، اردو میں سکھائی؟ نہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو، تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، اگر یہ واقعے میں رکن ہے، حصہ ہے نماز کا ایسی نیت، تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی، واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبے کی طرف ہے، اس کے عربی الفاظ بتائیے۔ اسلام میں ہر کام ارکان عربی میں ہے نا، تو اس کے عربی الفاظ دیجیے مجھے، چل لائیے، چیلنج ہے، عربی الفاظ لائیے۔ دنیا میں چل جائے نہیں بنی، ہاں بنا سکتا کوئی عالم بیٹھ کر، لیکن اس کی بےخوفی ہوں گی، سنت سے پھر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے الفاظ، ہے نا، تو نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نماز میں 4 رکعت فرض ہے، کیوں تو لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کتنی رکعت ہیں، سکھانے کے لیے تھا، تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑھے بغیر ہوتا ہی نہیں، بھاگتے بھاگتے صفوں میں، امام صاحب رکوع میں، اپن پریشان ہوتا ہے کیا مطلب یہ پڑھ رہا، کیوں یہ ڈسٹرب کر رہا پوری نماز، کیونکہ اس کو نیت کرنا، اور نیت کر لو پھر جلدی سے جھکتا جب تک امام صاحب کھڑے ہو جاتے ادھر، یہ تو رکوع جلدی جلدی اسپیڈ میں چلتے اپنے پاس، تو وہ کھڑے ہو جاتے، تو وہ نیت کیا کر رہے تھے بھائی تیرے تم یہ بک تو بولے نیت کرنا۔ نیت دل کا ارادہ ہے، الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں، اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، آپ کی عبادت کی شروعات آپ بدعت سے کر رہے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں فلاں، ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے، تھوڑے سے ان سے مذاق مستی کرتے رہتے تھے، تو پڑھاتے رہتے، تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بولتے اوپر جاؤ، چلو اوپر پڑھو، ٹھیک، بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے، اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرغی کا ڈربہ بن جاتا ہے، جو بچے چاہے کرنا کر رہے، سب سے بڑا باؤس رہتا ہے کھڑے رہو مارم ماری جو چلتے، پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی صف کے پیچھے، تاکہ پھر وہ عزت میں ہوتے ہیں، ڈر بھی رہتا ہے ان کو بڑوں کا۔ بہرحال تو جو ہے اوپر رہتے تھے ہم، تو ہم امام صاحب سے آ کے بعد میں پوچھنا، وہ ہم تو اوپر پڑھ رہے تھے، ہم ایسی نیت کرتے، پیچھے اس امام کے نہیں کرتے، ہم بولتے اوپر اس امام کے، اور منہ میرا کعبے کی طرف، کیونکہ ہم فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں، تو وہ چڑھ جاتے تھے، یہ کیا لگا ہے تم بولتے نہیں، اب آپ کے پیچھے آپ بولتے تھے نا، اب اردو زبان ہے تو اوپر، ہم اب تو اوپر والا اوپر اس امام کی، اور منہ میرا کعبے کی طرف، اور بازو ادھر عبد الرحمن، ادھر عبد الرحمن کے ابا، اور سامنے فلاں اور پیچھے فلاں، مطلب اب کوئی لمٹ ہی نہیں نا اس نیت کی، کرتے جائیے آپ، کرتے جائیے، بڑھاتے جائیے اس کے الفاظ۔ تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں، نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں ہے، نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز کی۔ ہاں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں اب تم بول رہے نیت ثابت نہیں ہے، حج میں جاتے جب نیت نہیں کرتے، لبیک حج لبیک عمرہ، پھر تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے، یہاں ہم شریعت کے مکلف ہیں نا، دیکھیے ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہم دل کے محتاج نہیں، ہم اپنی جماعت کے محتاج نہیں، ہم اپنے جو ہے منمانی کرنے کے محتاج نہیں، ہم دلیل کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کی نیت سکھائی وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائے، تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا، اس میں کیا حرج ہے، لیکن جہاں نبی سے ثابت نہیں آپ ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو، اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے، جوڑ دیے گئے۔ یہی معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے، روزے کی نیت، اب رمضان آ رہے ہیں، روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئی، ٹھیک، روزے کی نیت بنا لی، ہاں روزے کی نیت بولے عربی میں، دیکھو اب عربی کا چیلنج میں یہاں نہیں کر سکتا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور یہ اور وہ الفاظ الگ الگ آتے ہر جگہ، دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک، تو اب آئیے تھوڑا سا اس نیت کو بھی دیکھ لیں، روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ کیا درست ہے، تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے، اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھنستا ہے معلوم، آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ شہر میں نہیں اٹھ سکا، بولتا نیت ہی نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو رہی اٹھا، اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے نا، تو وہ بولتا میرا رمضان روزہ چلا گیا، کیوں روزہ چلا گیا، نیت نہیں کیا تھا نا، اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے، صبح اٹھنا ہے شہر میں فجر، اب سوتے بھی پڑا تھا کیا نہیں اٹھ سکا، فجر میں سیدھا بھی اٹھا، روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سحر فرض نہیں ہے روزے کے لیے، آتا ہے کہ سنت ہے صرف، تو نہیں بولے اس کے تو الفاظ ہیں، اب اس کے الفاظ دیکھیے، نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں
कल के रोज़े की। बनाने वाले को भी शायद अरबी नहीं आती थी, थोड़ा सा यहाँ मार खा गया बेचारा, थोड़ा सा मार खा गया। नवैतु अन असूम गदन, मैं नियत करता हूँ कल के रोज़े की। अरबी ज़बान में अल यौम कहते आज को, अल अम्स कहते गुजरे हुए कल को, जो कल गया, और गदन कहते हैं आने वाले कल को। और इस्लाम में आप भी जानते हो और मैं भी जानते हो, रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। रमज़ान शुरू होते तो पहले तरावी पढ़ते, पहले रोज़ा रखते, तरावी पढ़ते, मगरिब के बाद तरावी होती और फिर रोज़ा आता। तो रात पहले, तो रात जो पहली आती है वो उस दिन की रात होती है। अब समझो मैं रोज़ा रख रहा हूँ, रात जो गई जो अभी की, तो वो रात किसकी थी? इस दिन की थी। तो नियत क्या होना चाहिए थी? नवैतु अन असूमुल यौम होना चाहिए। आज का रोज़ा है ना, और नियत कर रहा एक दिन एडवांस। ये रोज़ा तो नहीं हुआ तेरा, कल का हो रहा हो। मतलब पहले रोज़ा तो मार खाई जा रहा अपना कैसा भी, कल की, और फिर कल आ रहा था, और कल तो कभी आता ही नहीं। ये आपको मालूम, मेरे को मालूम है। कल कभी आता है क्या? कल आने के बाद वो आज हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं आज उधार, वो कल, वो उधार के लिए लिखते ना कि आज कैश कल उधार, मतलब कल लेना। जब वो कल आएगा उधार के लिए बोलेंगे कल, कल तो फिर बाकी है ना, आज हो जाता हो। तो अल यौम आज का दिन, और नियत कर रहे गदन कल की। तो कितनी बेसिक अरबिक मिस्टेक है। क्या आप इस नियत को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे कि आपको दिन और रात का फ़र्क नहीं समझता था? क्या सहाबा को इतनी भी अरबी नहीं आती थी? और अरबी की किसी उसूल और क़ायदे के तहत कल को आज नहीं बोलते। कुछ उसूल होते हैं जिनमें कुछ अल्फाज में वसअत होती है, छोटे से लेकर बड़े तक इस्तेमाल होता है। जैसा मौला है, मौला ग़ुलाम से लेकर रब तक इस्तेमाल होता है अरबी में, क्योंकि उसका माना होता है मददगार। तो नौकर भी मददगार करता है आपका, ग़ुलाम भी मदद करता है, और अल्लाह भी मदद करता है। इसका मदद करने का अपना अंदाज़ इस्तात के मुताबिक, उसका मदद उसकी इस्तात के मुताबिक। तो ये वसअत है इस लफ्ज़ में, ग़ुलाम से लेकर रब तक जाता है लफ्ज़। लेकिन गदन में कोई वसअत नहीं है कि आज से लेकर कल तक है। गदन कल तो कल ही है, समझ रहे? तो बेसिक मिस्टेक है इसके अंदर, समझने की ज़रूरत है। नियत दिल का इरादा है, नमाज हो या रोज़ा हो, दिल में कर लीजिए। हाँ, हज के लिए रसूलुल्लाह ने दिल की नियत के साथ अल्फाज ही पढ़े, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत है। अगर रसूलुल्लाह रोज़े के लिए पढ़ते तो हम वो भी पढ़ते, रसूलुल्लाह अगर नमाज के लिए पढ़ते हम वो भी पढ़ते। हम बैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दलील होना याद रखिए दुनिया शरीयत में ज़रूरी है, वरना फिर बहुत सारे मुश्किलात में हम फंस सकते हैं। तो नमाज के लिए आपको सिर्फ दिल की नियत करना है, और ये काफ़ी। आप नमाज के लिए, आप समझो ज़ोहर का वक्त आ रहा है, आप लोग यहाँ से उठें, मस्जिद गए, वज़ू करें, किस लिए वज़ू करें? नमाज की नियत दिल में ही है ना, ऑटोमेटिक नियत है। नमाज को आए ज़ोहर की, यार मस्जिद में इसलिए तो आए ना, वज़ू करके खड़े, ये काफ़ी है। उसके लिए स्पेशल कोई अल्फाज साबित नहीं, और नियत का माना ही दिल का इरादा है। अल्फाज बोलना खौल और क़रार है, नियत पर पकड़ नहीं है, खौल और क़रार पर पकड़ है, समझे? तो नियत करना है, अल्फाज अदा नहीं करना है। किसी ने एक सवाल किया